کے سامنے آئی تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اب قرآن کی آیت ہے، انہوں نے آیت پڑھی کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، معافی دینے کا دن ہے، تو میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، آج میں بھی اللہ کے لیے سبھی کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس صفت کو اللہ نے اس انداز میں بیان کیا چوتھے پارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام، میرا آپ پہ بڑا ہی فضل ہے، بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، جلدی جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ سخت روح ہوتے تو پھر ان لوگوں نے آپ کے قریب نہیں بیٹھنا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام فاعفو عنہم، معاف فرما دیجیے، واستغفر لہم، ان کو بخشتے رہیے، وشاورہم فی الامر، آپ بڑے ہیں نا تو بڑے ہو کر ان چھوٹوں سے مشورہ لے لیجیے، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور اپنے عزم کے ساتھ اپنے رب پہ توکل کیجیے، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فاعف عنہم واصفح، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام معاف فرماتے رہیے، درگزر فرمائیے، بے شک اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آئے مسجد میں، سیدھے منبر پہ بیٹھ گئے، بس 4 جملے ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا ارحموا ترحموا، دوسروں پہ رحم کرو اللہ تو ان اللہ کان عفوا غفورا۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علماء، آج کا ہمارا مضمون ہے عفو و درگزر کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اس ایک آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی 2 صفات کو بیان کیا ہے، ایک عفو اور دوسری غفور۔ عفو کا معنی ہے معاف فرمانے والا، گناہوں کو مٹانے والا۔ غفور جو صفت ہے اس کا معنی ہے بخشنے والا، پردہ فرمانے والا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرق کیا ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو پھر آپ کو معنی سمجھ آئے گا اور پھر بات بھی بڑی واضح سمجھ آئے گی۔ عفو معاف کرنے والا، مزید وضاحت کی جائے تو گناہوں کو مٹانے والا۔ غفور بخشنے والا، اور جب مزید وضاحت کی جائے گی تو پردہ فرمانے والا۔ اب کسی چیز کو مٹانا اور کسی چیز کو چھپانا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ازلی علم موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں نا یہ 2 طرح کی توبہ کریں گے، ایک دائمی توبہ کرنے والے ہوں گے اور دوسرے جو ہوں گے وہ وقتی توبہ کرنے والے ہوں گے۔ گناہ کیا، توبہ کی، پھر وہی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو اللہ کے بندے سچی پکی توبہ کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملہ عفو والا فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ معاف فرما دیتا ہے اور اس بندہ مومن کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اب جو وقتی توبہ کرتے ہیں نا، اللہ بخش تو دیتا ہے لیکن پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب پردے کے پیچھے چیز موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب مٹ جاتی ہے تو وجود نہیں ہوتا۔ تو جو دائمی توبہ کرتے ہیں نا، پکی توبہ، اللہ رب العزت وہ سرے سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور جو وقتی توبہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن ازلی علم ہونے کی وجہ سے مالک جانتا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ملوث ہو جانا ہے، تو وہ پھر بھی کرم اتنا فرماتا ہے کہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب اگر بندہ اس پہ قائم ہو جائے تو عفو والا معاملہ ہو جاتا ہے، اگر بندہ قائم نہ رہے تو پھر وہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ گناہوں کا سلسلہ اسی طرح آگے پھر۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عفو، یہ جو اللہ کے نام ہیں ان میں ایک یہ نام عفو، یہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پیارا نام ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا خذ العفو، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ بھی معافی دینے والی روش اختیار کریں۔ اندازہ لگائیں، معافی تو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام یہ والی صفت آپ کو بھی اپنانی چاہیے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑا ہی پیارا ہے، سلطان قوم کا فارسی ہے کہ فقر مومن چیز از تسخیر جہاد، بندہ تاثیر او مولا صفات، کہ اللہ کا ولی مقبول پیارا بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو مختلف سمتیں کائنات کی تسخیر کر لے، چاند تک پہنچ جائے، سورج کے قریب جا پہنچے، کسی سیارے پہ جا پہنچے، تو یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ تاثیر او مولا صفات، اللہ رب العزت کی صفات کا جتنا رنگ بندے پہ چڑھتا جائے گا وہ بندہ اللہ کے پھر اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر اس کائنات پست و بالا میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ کتنا آقا کریم علیہ السلام پہ چڑھا ہے، کسی پر بھی نہیں چڑھا۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کی صفات کا رنگ سب سے زیادہ آقا علیہ السلام پہ چڑھا ہے تو اللہ رب العزت کی جو قربت تھی، معیت تھی، وہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی عفو و درگزر سے بڑی پڑی۔ آپ نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں دیا، لیکن جہاں پہ حدود اللہ کی باری آئی، اللہ کا معاملہ آیا، وہاں پہ آپ نے ہاتھ بھی کٹوائے، وہاں پہ آپ نے کوڑے بھی لگوائے، وہاں پہ آپ نے سنسار بھی کروایا، اور وہاں پہ آپ نے قتل بھی کروایا۔ ذاتی معاملہ معاف کر دیا، جب اللہ کا معاملہ آیا، شریعت کا، دین کا، اور قرآن مجید میں جو اللہ کی حدیں بیان ہوئی ہے، جس نے ان کو قاص کیا، پھر قرآن کے مطابق ان کو سزائیں دی تھی۔ اب زندگی تو بڑی پڑی ہے، میں صرف آخری جو واقعہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ دیکھ لیجیے کہ جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی مخالفت کی، صحابہ کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، اور نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تو جب فتح مکہ ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، آج کون سا دن ہے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ،
یا رسول اللہ یہ خون ریزی کا دن ہے، یہ بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم نے اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں کاٹ کے لا کے دینی ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے آقا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں صبر کرو، آج یہ دن نہیں ہے بدلہ لینے کا، آج عام معافی کے اعلان کر دیتے ہیں، عام معافی کا اعلان۔ پھر صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یار بتاؤ میں نبی ہوں، میرے جیسا ایک نبی یوسف علیہ السلام بھی گزرے ہیں، بھائیوں نے کتنے ظلم کیے تھے، لیکن جب ساری بات کھل کے سامنے آئی تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اب قرآن کی آیت ہے، انہوں نے آیت پڑھی کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، معافی دینے کا دن ہے، تو میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، آج میں بھی اللہ کے لیے ہم سبھی کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس صفت کو اللہ نے اس انداز میں بیان کیا چوتھے پارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام میرا آپ پہ بڑا ہی فضل ہے، بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، جلدی جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ سخت روح ہوتے تو پھر ان لوگوں نے آپ کے قریب نہیں بیٹھنا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام فاعفو عنہم، معاف فرما دیجیے، واستغفر لہم، ان کو بخشتے رہیے، وشاورہم فی الامر، آپ بڑے ہیں نا تو بڑے ہو کر ان چھوٹوں سے مشورہ لے لیجیے، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور اپنے عزم کے ساتھ اپنے رب پہ توکل کیجیے، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فاعف عنہم واصفح، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام معاف فرماتے رہیے، درگزر فرمائیے، بے شک اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آئے مسجد میں، سیدھے منبر پہ بیٹھ گئے، بس 4 جملے ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا ارحموا ترحموا، دوسروں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، واغفروا یغفر اللہ لکم، دوسروں کو بخش دیا کرو اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ کیا مطلب؟ اگر رحم نہیں کرو گے تم پہ رحم نہیں کیا جائے گا، اگر بخشنا کسی کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ نے بھی تمہیں نہیں بخشنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرا اللہ رب العزت آسان ہلکا کر کے حساب کتاب لے، جلدی جلدی لے اور مجھے معاف کر دے، اور پھر جنت بھی عطا فرمائے، جنتی معاملات بھی دے، اور جنت میں پھر بلند درجے بھی عطا فرمائے، یہ ساری شانیں چاہتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 3 کام کرے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے، جو محروم کرے اسے عطا کر دے، اور جو تعلق توڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والی باتیں کرے۔ یہ 3 کام کرنے سے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، جنتی معاملات ملیں گے، اور پھر جنت میں بلند رتبے بھی نصیب ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑی توجہ سے سننے والی حدیث پاک ہے، شاید آپ میں سے آج یہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ساری دنیا کھڑی ہوگی، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا میرے فرشتوں اعلان کرو۔ اعلان یہ ہے کہ جن کا ذمہ اللہ رب العزت کی کرم پہ ہے، آج وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اب کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا،
پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا کہ اعلان کرو جن کا ذمہ آج میرے کرم پہ ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر ساری دنیا بیٹھی رہے گی. اللہ تعالیٰ جب پھر پوچھے گا تو فرشتے عرضی پیش کریں گے اے مالک و مولا جن کا ذمہ تیرے کرم پہ ہے وہ بندے کون سے ہیں, تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دے. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں ہاں اب بات ہوئی نا, اعلان کر دو کہ جو معاف کرنے میں معافی دینے میں جلدی کیا کرتے تھے ان کا ذمہ میرے کرم پہ ہے, آج وہ لوگ کھڑے ہو جائیں. جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ. جب تک یہ لوگ جنت میں نہیں جاتے اس وقت تک یہاں پہ تکڑی ترازو اور پیمانہ نہیں لگے گا. یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے, ساری دنیا کھڑی ہوگی. اللہ فرمائے گا کہ اب حساب ان سے لیا گیا. اندازہ لگائیں کہ معاف کرنے والی صفت اللہ کو کتنی پسند ہے. قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اکرام کرنا ہے, ان کی جو شان ہے اللہ نے اس کو بھی بیان کرنا ہے, اور بلا حساب و کتاب داخلہ جو ہے جنت میں ان لوگوں کا ہونا ہے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو ایک گھریلو زندگی سے لے کر کے اوپر تک بڑے سے بڑے عہدے تک یہ ایک صفت آنے کے ساتھ ہی ہمارا گھر جو ہے وہ بھی درست ہو سکتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی درست ہو سکتا ہے, اور پھر اوپر تک صدر تک چلے جائے تو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ہمارا درست ہو سکتا ہے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس ایک صفت کا جو رنگ ہے اس کو ہم اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں, پراغات کیا ہیں. اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.